ویلکم بیک ناظرین. وقفے سے پہلے ہماری بات ہو رہی تھی اوورسیز پاکستانی اور پاکستان کے موجودہ حالات, اس پر گرما گرم گفتگو ہوئی ہے. کالر بھی ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہیں, تو اسی پر اپنی گفتگو کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. جناب ملک صاحب, یہ بتائیں کہ اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہو اوورسیز پاکستانی یہاں جو موجود ہیں وہ کیا سوچتے ہیں؟ دیکھیں, میں سب سے پہلے یہ عوام سے بھی درخواست کرنا چاہتا ہوں, حکومت سے بھی اور اپوزیشن سے بھی. ملک اس ٹائم بہت سخت ٹربل میں ہے. ہمارے ملک کی جو حالات ہیں وہ اتنے خراب ہو چکے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے ہمارے ساتھ, اور ہمیں یہ ساری چیزوں کو دیکھنا ہے. اور مل کر, اگر ہم جب تک مل کر ایک ٹیبل پر بیٹھ کر نہیں چلیں گے, ہمارا ملک اور یہ ڈیموکریسی جو ہمارے ملک میں آئی ہے وہ نہیں چل سکے گی. وہ ہم اس کو تباہی کے راستے پہ لے کے جا رہے ہیں. کوئی ڈرون کر رہا ہے, کوئی دھرنے دے رہا ہے, کوئی سٹرائکس کر رہا ہے, کوئی ایک دوسرے کو گالیاں دے رہا ہے ٹی وی پہ بیٹھ کے, کوئی ایک دوسرے کی برائیاں کر رہا ہے, کوئی تصویریں لگا کر اس کے اوپر وہ پوجا کروا رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے, کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ چیزیں جو ہے یہ ہمیں زیب نہیں دیتی. یہ ہم کیا کر رہے ہیں, ہم آپس میں ایک دوسرے کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. ہم سیول وار کی طرف جا رہے ہیں. ہمیں اس چیزوں کو روکنا ہے. آپ دیکھ لیں کہ کل کیا حادثہ ہوا ہے, جو وہ اپنی ڈپلومیٹ انکلیو کی طرف بڑھے لوگ, ٹھیک ہے, وہاں پر آگے دیکھیں سیکیورٹی ریزنز ہیں, سیکیورٹیز ایشوز ہیں. ہمیں ان چیزوں کو دیکھنا ہے. پھر ہم جب ایک شہر بند کرواتے ہیں کتنے اربوں روپے کا نقصان ہوتا ہے. ملک تو خود تباہی میں ہے. نوکریاں نہیں ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, گیس نہیں ہے. 4 دن پہلے 5 دن پہلے ایک عورت نے اپنے 3 بچوں کو زہر دے کے مار دیا. کسی نے اپنی السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں محمد وسیم بات کر رہا ہوں, میں ساؤتھ ہیمپٹن سے بات کر رہا ہوں. جی نسیم صاحب کیا کہنا چاہتے ہیں؟ ملک صاحب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ زرداری مشرف حکومت نے کیا دیا عوام کو؟ غربت, ڈکیتی, چوری, یہ بھتہ مافیا انہی کے دور کی پیداوار ہے. یہ کوئی اچھا آدمی آیا ہے, ان کو ٹائم نہیں دیتے. پہلے نواز شریف آیا تو انہوں نے وہ اقتدار چھین لیا, ابھی پھر نواز شریف آئے, ٹائم نہیں پورا کرنے دے رہے, تو تھوڑا سا صبر کریں, انہیں اپنی پرفارمنس کرنے دیں, پھر دیکھیں. چلیں, بہت شکریہ آپ کا. جی ملک صاحب صبر کریں. نہیں, میں جواب دیتا ہوں. تھینک یو ویری مچ ان کا, کالر صاحب کا, جو انہوں نے کال کیا ساؤتھ ہیمپٹن سے. دیکھیں بات یہ ہے کہ ہم حکومت کے خلاف نہیں ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ حکومت کی بہتری کے لیے, تاکہ ملک کی بہتری ہو اور ملک کے جو اس ٹائم مسائل ہیں اس پر کام کیا جائے. پرسنل مسائل سے لے کر روڈ بنانا یا یہ کرنا, یہ چیزیں نہیں ہیں. اس سے سب سے پہلے ہمیں ایک دوسرے کو ایک ساتھ کرنا ہے. ٹھیک ہے, ہم ایک سیکنڈ پلیز, ہمیں ایک دوسرے کو ساتھ کرنا ہے, ہمیں ایک دوسرے کو ایک ساتھ لے کے چلنا ہے. اگر ہم اگر یونائٹڈ نہیں ہوں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی عابد صاحب, شراز عباس بات کر رہا ہوں برمنگھم سے. جی عباس صاحب کیا پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ جی مجھے یہ کہنا تھا کہ یہ بہت اچھا ایک آپ نے ٹاپک شروع کیا ہے اور اچھی ڈسکشن ہو رہی ہے, لیکن پہلی بات تو یہ ہے کہ جو یہ اپنا چیئرمین او پی ایس کے جو جاوید ملک صاحب فرما رہے ہیں ڈیموکریسی, تو پہلی بات تو یہ میرے بھائی کہ پاکستان میں ڈیموکریسی ہے ہی نہیں. ڈیموکریسی تو ایکویلٹی جب نہیں ہوگی, اور وہاں پہ قانون ہی الگ الگ ہے, غریب کے لیے الگ ہے اور طاقتور کے لیے الگ ہے, تو ڈیموکریسی تو ہے ہی نہیں اس کنٹری میں. سیکنڈ, میرا رانا صاحب سے یہ جو اپنا مسلم لیگ نون کے صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, میرا ان سے یہ کہنا ہے کہ خدا کے لیے آپ یہاں یو کے میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو آپ اگر مسلم لیگ نون کی ریپرزینٹیٹیو کر رہے ہیں تو یہ میری بات اب غور سے سن لیں کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مسلم لیگ نون کے اگر کوئی اچھے کام ہیں تو صرف انہی کو بتائیں, اور جو غلط کام ہیں ان کو آپ ہائی لائٹ نہ کریں, ان کو آپ ڈیفینڈ کریں. میرا صرف ان سے چھوٹا سا ایک یہ سوال ہے کہ میاں صاحب جب بھی آتے ہیں وہ پرائیویٹائزیشن کے پیچھے پڑ جاتے ہیں, اور بڑے بڑے ادارے جو کہ ملک کا ایسٹ ہیں ان کو تباہ کرنے پہ لگے ہوئے ہیں. تو مین تھنگ یہ ہے کہ ہر وہ ادارہ جس کو یہ پرائیویٹائز کرنا چاہتے ہیں, جن کو نہیں کرنا چاہیے, تو وہ صرف میاں محمد منشا صاحب کو ہی کیوں مطلب ان کا مالک بنا دیتے ہیں.
اور بھی تو بہت ساری کمپنیاں ہوتی ہیں کہ جو اس میں آپ کو آفر کرتی ہیں جو کہ منشا صاحب سے زیادہ ان کی آفر ہوتی ہے. ان سب کو پیچھے رکھ کے صرف منشا صاحب کو آگے کیوں لایا جاتا ہے؟ یہ میرا ایک چھوٹا سا سوال ہے. مگر تیسری بات یہ ہے کہ یہ میاں نواز شریف تیسری دفعہ وزیر اعظم بن رہے ہیں، لیکن فرسٹ ٹرم، سیکنڈ ٹرم، تھرڈ ٹرم ہمیشہ ورسٹ ٹو ورسٹ ہوتا آ رہے ہیں. اور معاشرے کی عوام کی حالت ایسی ہے کہ بد سے بدتر ہوتی آ رہی ہے، وہ کبھی سدھرنے والی نہیں ہے. لیکن مجھے یہ اس چیز کا جواب دیں کہ جو بھی ادارہ پرائیویٹائز کرتے ہیں تو وہ اس کے مالک صرف میاں منشا صاحب کو ہی کیوں بناتے ہیں؟ جی بہت شکریہ عباسی صاحب، آپ نے کافی اچھے ایشو ہائی لائٹ کیے. رانا صاحب پہلے آپ یہ جواب دیں جو انہوں نے پوچھا ہے. اس سے پہلے عباسی صاحب کے جواب سے پہلے میں ملک صاحب کی بات کو کیری آن کروں گا کہ ملک صاحب نے کہا کہ جو اس وقت دیکھیں اس وقت ایک سال کے بعد عمران خان کو یاد آ جاتا ہے کہ کرپشن ہو رہی ہے. ایک طارق قادری صاحب یہ سوال یاد رکھیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. جی کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ سر مجھے دوبارہ بات کا لیے آنا پڑا. یہ بھائی صاحب کہہ رہے ہیں کہ آرٹیکل 6 اس لیے لگا رہے ہیں کہ جنرل کا راستہ روکنے کے لیے. تو بھائی صاحب تو پھر اگر جنرل کا راستہ روکنا تو پھر 99 سے کیوں نہیں شروع کرتے؟ یہ تو نہیں نا کہ جنرل کا راستہ روکنے کے لیے آپ نے جانا کراچی اور ٹرین کا رخ آپ خیبر پختونخوا کی طرف کر دیں. پھر عوام کے سامنے جھوٹ کیوں بولنا؟ ووٹ لینے کے لیے بولنا. جی عباس صاحب آپ جواب دیں، سیدھے جواب. ابھی میں ایک تو آپ سے ریکویسٹ کروں گی لیٹ می آنسر دیس کویسچن فرسٹ. جی ایک تو جو بات کی ملک صاحب نے کی کہ جتنے بھی یہ ابھی دیکھیں اینٹی گورنمنٹ مہم چل رہی ہے جمہوریت کے خلاف، جو چور راستوں سے آنے کی کوشش کر رہے ہیں، ابھی عمران خان صاحب کو ابھی یاد آ گیا ایک سال کے بعد کہ پاکستان میں کرپشن. یہ بتائیں پہلے جو سوال پوچھیں وہ ان کا جواب دیں. عباس صاحب نے کہا جمہوریت ہے ہی نہیں، ایک کالر ہیں انہوں نے کہا جمہوریت ہے ہی نہیں ملک میں، تو یہ صحیح بات ہے؟ نہیں میں اس بات سے ایگری نہیں کروں گا. ایک پورے نظام اور ایک پورے سسٹم سے. جی ایک اور کالر ہیں. السلام علیکم. کویسچن تو آپ کے وہیں پہ رہ جائیں گے. جی آپ تو ایک پورے نظام کے تحت لوگوں کو حق رائے دہی کا موقع دیا گیا، انہوں نے اپنے لوگ چنے اور وہ لوگ اسمبلیوں میں آئے ہیں. اور ایک یہ جمہوریت کا حسن ہے، جمہوریت ہی پاکستان میں ہے کہ آپ عام آدمی اپنی مرضی سے، اپنی منشا سے اپنی بات کہہ رہے ہیں. یہ باتیں تو آپ کہہ چکے ہیں، میں چاہتا ہوں سوالوں کا جواب دیں. جو میاں منشا والی صاحب انہوں نے بات کی، میں کسی ذاتی نام پہ تو نہیں جاؤں گا. اب بھی حکومتوں کا اگر آپ دنیا کی جتنی بھی حکومتیں ہیں اگر ان کا مطالعہ کر لیں، ہمیں یہ ہسٹری بتاتی ہے کہ حکومتوں کا کام بزنس کرنا نہیں ہوتا. حکومتوں کا کام اس کو قانون کی بالادستی اور قانون حکومت کے پیچھے جو ہے وہ بزنس مین ہوتے ہیں. لیکن جتنے بھی بزنس مین ابھی جتنے بھی بزنس جو پرائیویٹائز ہو رہے ہیں، یہ ماضی کے حکومتوں نے انہیں کرپٹ سے کرپٹ تر کر دیا ہے. لیکن ابھی ہماری سٹنگ گورنمنٹ دیکھ لیں، ہماری ریلوے پچھلے ایک سال کی محنت کے بعد منافع میں جا رہی ہے. ہماری پی آئی اے ورس سے بہتر ہو رہی ہے. تو آہستہ آہستہ ٹائم لگتا ہے چیزوں کو درست ہونے میں. اور اسی طرح ابھی تک کوئی بھی ادارہ پرائیویٹائزیشن نہیں ہوا ہے. اور جو بھی پرائیویٹائزیشن کمیشن بن رہا ہے وہ انڈیپینڈنٹ، آزاد عدلیہ اور آزاد میڈیا کی موجودگی میں اس چیز پہ بلیو نہیں رکھتا کہ کسی طرح کے بیک ڈور سے کوئی انٹری ہو سکتی ہے. اچھا یہ بتائیں جی، بیک ڈور سے کوئی انٹری نہیں ہوتی اور واقعی منافع میں جا رہا ہے. پی آئی اے کا بتائیں آپ کیا پی آئی اے تو کوئی منافع میں نہیں جا رہا. پی آئی اے میں منافع تو ہو سکتا ہے کیونکہ پی آئی کبھی خالی بھی نہیں ہوا. پہلے سے بہتر ہوئی نہیں، کوئی بہتر نہیں ہے. بات پہلے سے بہتر اب میں آپ کو یہ اسی طرح کہتے ہیں کرپشن بھی پہلے سے بہتر ہوئی ہے. آپ مجھے بتائیں، آپ ملک صاحب بھی بیٹھے اور آپ کی پوری عوام سن رہی ہے. میاں نواز شریف آپ ڈیفینڈ کرنے میاں نواز شریف کی گورنمنٹ کا ایک کرپشن کا میگا میں ابھی بتاتا ہوں. چلے میں بتاتا ہوں، ابھی بتاتا ہوں آپ کو. السلام علیکم جی. ہلو جی آپ کی آواز نہیں آ رہی تھی، کون بات کر رہے ہیں؟ جی السلام علیکم جی، میں مسز خان بات کر رہی ہوں لندن سے. جی کیا کہنا چاہ رہی ہیں؟ آپ کے مہمان سے کہنا تھا کہ وہ بات یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ کے ملک صاحب ہیں کہ نواز شریف حکومت نے کیا کیا. تو میں ان سے پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ نواز شریف حکومت ہی تو ہے جنہوں نے کچھ کیا ہے. نواز شریف حکومت ہی ہے جنہوں نے پاکستان میں ریلوے موٹر وے بنایا. نواز شریف حکومت ہی ہے جنہوں نے پاکستان میں دھماکے کیا اور پاکستان کا نام پوری دنیا میں بلند ہو گیا. نہ صرف پاکستان میں خوشیاں منائی جا رہی تھی بلکہ تمام عالم اسلام میں، تمام مسلم ممالک میں مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھی کہ ایک مسلمان ملک ایٹامک پاور بن گیا ہے. اور نواز شریف صاحب کو آپ ٹائم تو پورا کرنے نہیں دیتے.
باقی رہی بات یہ جو محترمہ نے فون کیا تھا مشرف صاحب کے لیے، مشرف صاحب پہ تو آرٹیکل 6 کیا سارے کے سارے آرٹیکل لگا دینے چاہیے اس جیسے غدار انسان پہ۔ زرداری کو ادھر کا میڈیا مسٹر 10% کہتا ہے، ان دونوں نے مل کے پاکستان کو اتنا بدنام کیا، اتنا ذلیل و خوار کیا ہے کہ آج ہم یہاں اس ملک میں بیٹھ کے اپنے آپ کو پاکستانی کہلوانے سے شرمندہ ہوتے ہیں۔ لوگ اپنے بچوں کا نام مسلمان ناموں پہ نہیں رکھتے کیونکہ وہ ڈرتے ہیں کہ ان کی شناخت ایک مسلمان اور ایک پاکستانی کے طور پہ نہ ہو۔ اور یہ ساری ذلت ہمیں کس نے دی؟ ایک مشرف صاحب نے اور ایک زرداری صاحب نے۔ سب سے زیادہ تو مشرف صاحب نے اس میں اپنا حصہ ڈالا ہے۔ اور باقی یہ جو صاحب کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا کوئی ایک کام بتا دیں، آپ اپنے لوگوں کا تو کوئی کام بتائیں، زرداری حکومت کا تو کوئی کام بتائیں۔ جو لوگ خود کچھ نہیں کرتے وہ دوسروں پہ بات کرتے ہیں۔ اور باقی بات رہی پرائیویٹائزیشن کی، یہ جو بات کر رہے ہیں، تو جو ادارے خسارے میں جا رہے ہیں، جو ادارے مسلسل حکومت کو خربوں کا نقصان دے رہے ہیں، تو ویسے اداروں کو تو ویسے ہی بیچ دینا چاہیے تاکہ پرائیویٹائزیشن میں جا کے کچھ تو ان کی حالت بہتر ہو۔ جو لوگ ابھی اس کو کھا رہے ہیں وہ دوسرے طریقے سے کھا لیں، عوام تو بہتر حالت میں آئے گی نا۔ پھر آپ کے سوالوں کا جواب دیتے ہیں ملک صاحب، آپ بتائیں ذرا، جواب دیں۔ اور اس کے علاوہ میں رانا مشرف صاحب کی بات سے بالکل ایگری کروں گی کہ نواز شریف صاحب نے جو بھی کیا ہے پنجاب حکومت نے، آپ دیکھ لیں کہ جتنا بھی کام ہوا ہے وہ شہباز شریف صاحب اور نواز شریف صاحب نے پنجاب میں، آپ دیکھ لیں کہ سب سے زیادہ ترقی پنجاب میں ہے۔ اب آپ پنجاب کے عوام سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہے، پنجاب کے عوام سب سے زیادہ ایجوکیٹڈ ہے، باشعور ہے۔ جو کچھ پوچھا ہے اس کا جواب سن لیں، جواب سن لیں۔ کیا حالت ہے؟ سندھ کے وڈیرے اپنے لوگوں کو کس حالت میں رکھتے ہیں؟ بلوچستان کے بڑے لوگ اپنے لوگوں کو کس حالت میں رکھتے ہیں؟ وہ خود اپنے لوگوں کے دشمن ہیں، وہ خود اپنے لوگوں کا خون چوس رہے ہیں۔ خیبر پختونخوا میں خان صاحب نے کیا کیا ہے؟ ان سے اپنی تو کوئی کارکردگی ہوئی نہیں، 1 سال ہو گیا اور اب وہ بس دھاندلی کا رونا لے کے پیٹ رہے ہیں۔ ان کو تو آنا چاہیے تھا کہ دیکھیں میاں صاحب 1 سال گزر گیا، ہم نے خیبر پختونخوا کو کہاں ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہے، ہم کسی پر انگلی نہیں اٹھا رہے کہ کس نے کیا کیا ہے۔ جی ملک صاحب بتائیں۔ ہم نے ایک بات نہیں کہا کہ حکومت اچھے کام نہیں کر رہی یا نواز شریف نے اچھے کام نہیں کیے، اس چیز کا تو ہمارا تعلق ہی نہیں ہے۔ ہم تو بات کر رہے ہیں کہ اس وقت جو ملک کے مسائل ہیں، جو اس وقت ملک اتنے مسائلوں میں گھرا ہوا ہے، میں تو بات عمران خان صاحب کا بھی کر رہا ہوں کہ ان کی بھی محنت کر رہا ہوں کہ یہ دھرنے شرنے بند کریں۔ اور میں تو میرا تعلق طاہر القادری صاحب ہے، مجھے جواب دینے دیں۔ مسز خان، حکومت نے اچھے کام کیے ہیں، بہت اچھے کام کیے ہیں، روڈ بنائے ہیں، موٹر ویز بنائی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بہت اچھے کام ہوں گے، ہم ان کو ڈینائی نہیں کر رہے ہیں۔ ہمارا جو کام ہے کہ اوورسیز پاکستانی ہونے کی حیثیت سے ہم اپنے ملک کے محب وطن ہیں، ہم ملک سے پیار کرتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے ملک میں ایک بحالی آئے، خوشی آئے اور خوشحالی آئے، ہمارے لوگوں کو نوکریاں ملیں، ہم یہاں سے بیٹھ کر ان کے لیے بھی اچھے کام کریں اور ہمارے یہاں جو بہن بھائی ہیں ان کے لیے بھی اچھے کام کریں۔ ہمیں حکومت کے خلاف ہم ایک بات بھی نہیں کر رہے، ہم نے تو ہر ایک سے کہا ہے کہ بھی خدا کے لیے ایک ساتھ ہو کر چلیں تاکہ ملک کی بہتری ہو۔ ٹھیک ہے، گورنمنٹ نے جو انہوں نے بتایا کام اچھے بھی ہوئے ہیں، رانا صاحب کافی اچھے، کافی نہ بتائیں، یہ بتائیں چلیں کافی ہوئے ہیں، یہ آپ نے عام آدمی کا بتایا۔ رانا صاحب کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، دونوں حضرات جہاں بیٹھے آپ نے ایک، آپ کے پاس آنسر نہیں ہے میرا، کیونکہ میں نہیں چاہ رہا کہ میری پبلک جو ہماری پاکستان مسلم لیگ کے لوگ ہیں یا پاکستان کے عوام ہیں وہ یہ سمجھیں کہ میں آپ کی بات سن کے خاموش ہو گئے۔ آپ نے کہا کہ پاکستان حکومت کے میگا اسکینڈل ہے، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ابھی بھی پچھلی 5 سال کی میاں نواز شریف کی، میاں شہباز شریف کی پنجاب کی حکومت اور 1 سال کی میاں نواز شریف کی سینٹرل میں حکومت، آپ ایک میگا اسکینڈل بتائیں۔ میں دیتا ہوں ابھی سنیں نا، بہت آگے نہ جائیں، ابھی سنیں۔ ابھی ہم نے دیا ہے کالر اور لے لیتے ہیں، آخری کالر ہے، اب سوال کا جواب دے لینا جی، وہ چلے گئے۔ G3 اور G4 جی، جبکہ ہم 2 سیپریٹ دے سکتے تھے، جی ہم نے 1.5 ارب 2 ارب روپیہ کم میں، بلینز کم میں ہم نے وہ دیا۔ G4 کا ہم سیپریٹ لے سکتے تھے 3 بلین، ہم نے وہ، ٹھیک ہے۔ سو یہ کیا ہے مجھے بتائیں، یہ اسکینڈل نہیں ہے تو کیا ہے؟ میں بھی اس پہ آ جاتا ہوں۔ السلام علیکم۔ ہلو جی جی السلام علیکم جی، کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں کدو سے بات کر رہا ہوں، محمود علی جی کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ بڑے دور سے بات کر رہے ہیں، بات کریں۔
جی آپ کے جو مہمان آئے ہیں ان کو سلام. جی بات جی میں یہ محترمہ نے بات کی تھی پہلے, وہ نواز شریف نے یہ کام کیا وہ کام کیا, اس کو کیا پتا مشرف کے دور میں جہاں پہ گلگت پیپل پارٹی اور نواز شریف نے تو پہلے بھی بہت گورنمنٹیں چلائی, جتنے مشرف کے دور میں یہاں پہ ہمیں پتہ ہے, ہم لوگوں کو, ہم دور دراز علاقے کے لوگ ہیں, اس کے لیے کیا پتا وہ اسلام آباد باہر بیٹھ کے باتیں کر رہی. یہاں گلگت بلتستان کے لوگوں سے پوچھے مشرف نے کیا کام کیا تھا. یہاں پانی کی دنیا کی قلت تھی, یہاں اس نے ڈیم بنائے, 2-3 کالج بنائے, اور نواز شریف اور پیپل پارٹی کے دور میں یہاں پہ کیا ہوا تھا. ابھی جو ہے نواز شریف کی بات کر رہی ہے, 50,000 پاکستانیوں کے قاتلوں کے ساتھ تو وہ مذاکرات کر رہے ہیں. جی چلیں, وہ چلے گئے, آپ سمجھ گئے ہوں گے. رانا صاحب یہ بتائیں, جب وہ وہاں موجود ہیں, سرکردو سے انہوں نے فون کیا ہے اور وہاں وہ حالات فیس کر رہے ہیں, انہوں نے ظاہر جس کو تکلیف ہوتی ہے وہ بہتر پوچھتا ہے, وہ کہتے ہیں جی مشرف اور زرداری کے دور میں کم از کم ہمیں کچھ چیزیں ملتی تھی, یہاں جتنے دہشت گرد ہیں ان سے مذاکرات کیے جا رہے ہیں اور ان کو روکا نہیں جا رہا. میں کاظم صاحب اسی بات کرتا ہوں, یہ دہشت گرد آئے کہاں سے؟ آپ مجھے 9/11 سے پہلے ایک سوسائڈ اٹیک پاکستان کی ہسٹری میں بتا دیں. 9/11 سے پہلے دہشت گردی کا ایک واقعہ پاکستان کی ہسٹری میں بتا دیں. کوئی ایسے جیسے ابھی نہیں اس طرح سوسائڈ اٹیک, اس طرح جو حملے ہو رہے ہیں, یہ ساری چیزیں تب ہوئی ہیں جب امریکہ کے ایک سنگل امریکہ کے سیکٹری کے ایک فون پہ پریزیڈنٹ آف پاکستان پرویز مشرف لٹ گئے ہیں. انہوں نے پاکستانی, نہ صرف پاکستانی قوم بلکہ ملت اسلامیہ کو شرمندہ کر. سوات کس نے کلیئر کیا جی؟ سوات جب آپ ایک دیکھیں, ہم میں قبضہ کس کا ہو گیا تھا؟ یہ قبضہ ہوا کیوں؟ قبضہ چھڑوانا, آرمی جب آپ کے پاس ہے, آپ آرمی سے آپ قبضے چھڑوا سکتے ہیں بائی فورس. تو ابھی یہ دہشت گردی نہیں روک سکتے؟ دہشت گردی پاکستانی میاں نواز شریف صاحب اس پہ دیکھیں, دہشت گردی کم ہو گئی ہے. انٹرنیشنل ادارے کہہ رہے ہیں کہ پاکستان میں ابھی دہشت گردی کم ہوگی, لیکن ایک پروسیجر ہے, جہاں تک پرویز مشرف کا تعلق ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ پرویز مشرف صاحب نے خود پاکستان میں, ملک صاحب ٹائم بہت شارٹ ہے تو آپ, میں بالکل, ہاں جی, پرویز مشرف صاحب کو اگر دیکھیں انہوں نے بھی ان کو باہر جانے دیا تھا. اس کا مطلب ہے کہ اگر قتل کر کے آپ کے گھر دوبارہ آ جائے وہ حاضری, معافی کا طلبگار نہیں. پرویز مشرف کو پاکستانی عدالتوں سے جو بھی فیصلہ ہوگا اس کو ماننا پڑے گا, اور ہم پرویز مشرف کو ڈیموکریسی اور اس کے آنے والے جرنیلوں کو یہ بات واضح کر دینے چاہتے ہیں کہ پاکستان جمہوری حکومت کے آپ پیغام دے دیں لاسٹ, ایک منٹ کے اندر. میں یہ چاہ رہا ہوں کہ قومیں تب بدلتی ہیں جب ہماری اجتماعی سوچ بدلتی ہے. ہم اجتماعی طور پہ ہم مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے آپ سے سچ بولنا پڑے گا, اپنے قوم سے, اپنے تعلقات سے, اپنے کاروبار میں, اپنے عوام سے سچ بولنا پڑے گا. اور اللہ تعالیٰ کا عذاب انہی قوموں پہ آتا ہے جو لین دین میں, جو نفع نقصان میں, جو ملاوٹ کے اور جو اس طرح کے غیر اخلاقی حرکتوں میں ہوتے ہیں. ہماری قوم کو منحاصل قوم سوچنا پڑے گا کہ بہت ہو گیا, اجتماعی سوچ بدلنی. جی ملک صاحب آپ, میرا پیغام ہے میرے بہن بھائیوں سے جو ہم ملکوں سے باہر ہیں, اوورسیز پاکستانیز. میں ریپرزینٹ کرتا ہوں اوورسیز پاکستان سولیڈیریٹی کو. میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ سب آئیں, ڈفرینسز کو دور کریں اور ایک ساتھ ہو کر ایک آواز بنیں تاکہ ہم اپنے مسائل خود حل کر سکیں, ہم اپنے مسائلوں کو خود حل کروا سکیں. اگر کوئی حکومت کام اچھا نہیں کر رہی تو ہم باہر بیٹھے اتنی اسٹرانگ کمیونٹی ہیں کہ ہم جو چاہیں پاکستان میں وہ بھی کروا سکتے ہیں. ہم پاکستان کا برا نہیں سوچ رہے, ہم پاکستان کا اچھا سوچ رہے ہیں. آپ لوگ سب آئیں, اوورسیز پاکستان سولیڈیریٹی کو جوائن کریں, ہمارا ساتھ دیں, ایک آواز بن کے چلیں دنیا سے. انشاءاللہ تعالی یہ مسئلے ضرور حل ہوں گے ایک دن. بہت شکریہ جناب رانا بشارت علی خان صاحب, آپ کا بہت شکریہ. آپ نے حکومت کی نمائندگی کی اور سوالوں کے جواب بھی دیے ہمارے کالرز کے. جناب جاوید ملک صاحب جو او پی ایس کے چیئرمین ہیں, آپ کا بھی بہت شکریہ, آپ نے ٹائم دیا ہمیں. ناظرین, یہ ہم نے کوشش کی ہے کہ آپ کو اصل حقائق سے روشناس کیا جائے اور ہمارے جو اوورسیز پاکستانی ہیں یہاں ان کی کیا سوچ ہے اور کیا سوچتے ہیں, اور جو موجودہ حالات ہیں پاکستان کے. ایک بجٹ کی ہماری بات ہو رہی تھی کیونکہ کالر آگے ہمارے موضوع بھی چینج ہوتے رہے,
تو اس کے لیے ہم کوئی چیز پوری مکمل تو نہیں کر سکے، لیکن ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم نیکسٹ پروگرام میں انشاءاللہ اس چیز کو مکمل کریں گے اور یہ بتائیں گے کہ فیکٹ کیا ہیں، اور یہ جو بجٹ ہوتا ہے یہ پورے سال کے لیے قوم کی پلاننگ کی جاتی ہے کہ کہاں کہاں اخراجات کیا کیا کرنے اور نئی چیزیں کیا بنانی ہیں. تو اس میں ہماری کوشش ہے کہ ارباب اختیار کو یہ پیغام دینا چاہ رہے تھے آج کے پروگرام کے تحت کہ وہ عام جو عوام ہے جن کے مسائل ہیں ان تک پہنچے اور ان کے مسائل کو اپنے بجٹ کے ان کریں بجٹ میں، نہ کہ وہاں اپنا فائدہ اور نقصان دیکھیں. جس طرح ہمارے جو گیسٹ ہیں انہوں نے بھی پیغام دیا ہے کہ ذاتی سوچ کو بدل کر اجتماعی سوچ پر اس کو لایا جائے. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا، اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتے میں نئے مہمانوں نئے موضوع کے ساتھ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.